سعودی عرب کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت پر کبھی آنچ نہیں آنے دیں گے. غزہ میں نسل کشی کی دنیا میں مثال نہیں ملتے. ہمیں اکٹھے ہو کر فلسطینیوں کی آباد کاری میں مدد کرنا ہوگی. وزیر اعظم شہباز شریف کا وفاقی کابینہ کے اجلاس سے خطاب. کہا ابوظہبی میں آرمی چیف کے ساتھ UAE کے صدر سے اہم ملاقات ہوئی. MDIMF سے بھی معاشی اصلاحات پر گفتگو ہوئی. میکرو اکنامک استحکام کے لیے شبانہ روز محنت سے بہتری آئی. شرح نمو میں بہتری کے لیے مزید کام کرنا ہوگا. وزیر اعظم نے کہا کہ لیبیا کشتی حادثے میں پاکستانیوں کی اموات پر افسوس ہے. انسانی اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے اقدامات کر رہے ہیں. Then she praised Team Pakistan most lavishly. اور وہ میں اٹس ناٹ فار می، بخدا میں اپنی بات نہیں کر رہا، میں آپ سب کی بات کر رہا ہوں. حالیہ سالوں میں اس طرح کے ایک انٹرنیشنل فورم کی ہیڈ کے منہ سے اس طرح کے الفاظ نہیں سنے. سو لیڈیز اینڈ جینٹلمین، ہارٹ فیلڈ اپریسیشن فار یور. سو آئی وانٹ ٹو ریئلی commend you, your efforts, Finance Minister, Finance Secretary and all honorable ministers sitting here. لیبیا میں پھر ایک حادثہ ہوا ہے اور کچھ پاکستانی جانیں اللہ کو پیاری ہو گئیں. اس کے اوپر ہم سب کو. وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور عالمی مالیاتی فنڈ کی مینیجنگ ڈائریکٹر کی گزشتہ روز ورلڈ گورنمنٹ سمٹ کے موقع پر دبئی میں ملاقات ہوئی ہے. ملاقات میں پاکستان کی جاری IMF پروگرام اور حکومتی اصلاحات کے ذریعے حاصل ہونے والے میکرو اکنامک استحکام پر گفتگو کی گئی. ملاقات میں ادارہ جاتی اصلاحات کے نفاذ اور مالیاتی نظم و ضبط کو برقرار رکھنے کے لیے پاکستان کے عزم کو اجاگر کیا گیا. وزیر اعظم شہباز شریف نے IMF کی توسیع فنڈ سہولت کے تحت ہونے والی پیش رفت کی اہمیت کو اجاگر کیا. وزیر اعظم شہباز شریف نے اصلاحات کی رفتار بالخصوص ٹیکس اصلاحات، توانائی کے شعبے کی بہتر کارکردگی اور نجی شعبے کی ترقی جیسے اہم شعبوں میں پیش رفت کو برقرار رکھنے کے لیے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا. مینیجنگ ڈائریکٹر کرسٹیلانا جارجیوا نے اعتراف کیا کہ پاکستان معاشی بحالی کے حصول کے بعد ترقی کی راہ پر گامزن ہے. IMF کی مینیجنگ ڈائریکٹر کرسٹیلانا جارج نے بیان میں کہا کہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف اور ان کی ٹیم کے ساتھ ملاقات شاندار رہی. IMF کی مدد سے جاری اصلاحاتی عمل پر پاکستان کا عزم حوصلہ افزا ہے. اصلاحاتی عمل میں پاکستان کے فیصلہ کن اقدامات سے گروتھ بڑھے گی. معاشی ترقی سے پاکستان کے نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع بھی پیدا ہوں گے. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کراچی میں تقریب سے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب. کہا MDIMF کے ساتھ مثبت بات چیت ہوئی. کرسٹیلانا جارجیوا نے اعتراف کیا کہ ہماری معیشت درست سمت پر گامزن ہے. MDIMF نے پروگرام سے متعلق پاکستان کی کوششوں کو سراہا. حکومتی کوششوں کی بدولت میکرو اکنامک استحکام خوش آئند ہے. سب اچھے کی خبریں آ رہی ہیں. وزیر اعظم اور کابینہ بہت کلیئر ہیں کہ گورنمنٹ کا کام کاروبار کرنا نہیں. وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری نے کہا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین کے مریم نواز پر ذاتی حملوں کا پورا ریکارڈ موجود ہے. خیبر پختونخوا کا خزانہ بوگس پروجیکٹس اور جلسوں کے اخراجات کے رحم و کرم پر ہے. جو پیسہ پختونوں کی فلاح و بہبود پر خرچ ہونا وہ ریڑھیوں کی طرح بانٹا جا رہا ہے. وزیر اطلاعات پنجاب کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے کرپشن پر عاطف خان اور جنید اکبر نے سوالات پہلے بھی اٹھائے اور اب اعظم سواتی نے سنگین الزامات لگائے. خیبر پختونخوا کے مشیر اطلاعات بیرسٹر سیف نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ مریم نواز آج کل تعلیمی اداروں میں بانی PTI اور علی امین کے خلاف نفرت پھیلانے کی مہم چلا رہی ہیں. مریم نواز تعلیمی اداروں میں تقریبات کے دوران بچوں کو بانی PTI اور علی امین کے خلاف نفرت کی ترغیب دے رہی ہیں. ملک کے بچے بچے کو معلوم ہو چکا ہے کہ ملک کو لوٹنے والے کون ہیں. علی امین گناپور عملی اقدامات پر یقین رکھتے ہیں. وہ مریم نواز کی طرح ڈرامے نہیں کر رہے. مریم نواز کبھی سبدی ماں آ گئی اور کبھی دوسرے فلاپ ڈرامے کرتی ہیں. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا اجلاس چیئرمین جنید اکبر کی زیر صدارت اجلاس. قومی اسمبلی سیکریٹریٹ حکام کی جانب سے کمیٹی کو بریفنگ دی گئی کہ گزشتہ PAC کے دور میں 1.6 ٹریلین کی ریکوری ہوئی تھی. 33,318 آڈٹ پیراز گزشتہ التوا میں ہیں.
कल 36,000 ऑडिट एतराज़ात का जायजा SPSC ने जायजा लेना है। मलिक आमिर डोगर ने कहा कि 1 साल लेट हो गए, वो बैकलॉग भी हम पर आ गया। सैयद तारिक हुसैन ने कहा कि यहाँ हर बड़ी शानदार चेयर्स होती थी, उनको उठाकर डाइनिंग की चेयर्स रखी गई, इस पर सोमोटो होना चाहिए। तारिक फजल चौधरी ने कहा कि वो कुर्सियां बहुत पुरानी हो गई थी। इजलास में वजारत सेहत से मुतालिक ऑडिट एतराज़ात का जायजा लिया गया। चेयरमैन कमेटी ने कहा कि सबसे ज्यादा पैरे आपकी मिनिस्ट्री के हैं और DAC भी आप नहीं करते। सेक्रेटरी सेहत ने कहा हमने DACs की हैं। ऑडिट हुकाम ने बताया कि PMC ना DAC में आता है ना ऑडिट पैरों का जवाब देता है। PMDC हुकाम ने कहा कि हम उसका रिकॉर्ड ढूंढ रहे हैं, काफी सारा रिकॉर्ड निकला है। कमेटी अरकान का मामले पर तशवीश का इजहार सनाउल्लाह खान मस्तीखैल से कहा कि मासी का बेड़ा बनाया हुआ है। ऑडिट हुकाम ने कहा कि 2 साल गुजर गए, ये पैसा खर्च हो गया, ये पार्लियामेंट में नहीं गया। जब तक पार्लियामेंट में नहीं गया ये अखराजात गैर मजाज हैं। कमेटी ने DAC ना होने के बायस मामला आइंदा के लिए मुअख्खर कर दिया। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जुनैद अकबर ने कहा कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को बाबानी बनाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि बैठेंगे और सिर्फ बातें सुनेंगे। मैंने लचक इसलिए दिखाई कि आज पहली मीटिंग थी। PSC मीटिंग पर बहुत अखराजात आते हैं, इसलिए हुकाम तैयारी के साथ आया करें। एक सेक्रेटरी की वजह से कौम के पैसे जाया होंगे तो सख्ती करेंगे। सारे मिनिस्ट्री टाउन से उसकी रजामंदी से हमने कहा कि इस तरह इसको मीनिंगफुल बनाएंगे, इस तरह नहीं कि बैठेंगे बातें सुनेंगे। इंशाल्लाह ताला इसके बाद, क्योंकि आज तो मैंने कोई लचक इसलिए दिखाई कि पहली मीटिंग थी, तो अगर एक सेक्रेटरी साहब की वजह से हमारे पास ये उसकी वजह से या उसकी मिनिस्ट्री की वजह से कौम के पैसे ज़ाया होंगे तो इंशाल्लाह ताला मैं सख्ती से नहीं। बेस्टर साहब तो पार्टी की पोजीशन पे नहीं थी, वो हुकूमत का स्पोक्स पर्सन था, इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री थी उसके पास, तो उसके साथ ये पोजीशन हमारे साथ खाली थी। तो आज खान साहब की रजामंदी से उसकी कहने पे आज हमने एक डिप्टी पाए। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियन का ट्रायल इंट्रा कोर्ट अपीलों पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच की समाअत। सलमान अकरम राजा ने आर्मी एक्ट को ब्लैक होल करार दे दिया। कहा किसी तरमीम से बुनियादी हकूक खत्म नहीं हो सकते। कानून के मुताबिक जुर्म का ताल्लुक आर्मी एक्ट से होना जरूरी है। जस्टिस जमाल बंदोखेल ने कहा आर्मी एक्ट के ताबे सिविल मुलाजिम जासूसी पर तादीबी कार्रवाई अलग और मिलिट्री ट्रायल अलग होगा। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने इस्तफसार किया कि अगर कोई सिविलियन मिडिल मैन खुफिया राज दुश्मन के हवाले करे तो ट्रायल कहाँ होगा। सलमान राजा ने बताया कि उसका ट्रायल स्पेशल अंडर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत होगा। कुलभूषण का केस आपके सामने है। FBI ने कराची की तामीर शुदा प्रॉपर्टी पर रिलीफ का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अब रिहायशी ग्रे स्ट्रक्चर पर तामीर शुदा हिस्से की कदर मरहलावार कम हो जाएगी। 5 से 10 साल पुराने रिहायशी घर की तामीर शुदा हिस्से की कदर 5% कम तस्वुर की जाएगी। 10 से 15 साल पुराने रिहायशी घर के तामीर शुदा हिस्से की कदर 7.5% कम हो गई। 15 से 20 साल पुराने घर के तामीर शुदा हिस्से की कदर 10% कम हो जाएगी। 5 से 10 साल पुराने रिहायशी फ्लैट की कदर भी 10% कम तस्वुर की जाएगी। 30 साल से ज्यादा पुराने रिहायशी फ्लैट की कदर 50% कम तस्वुर की जाएगी। डिफेंस की कमर्शियल प्रॉपर्टी की कदर कम होने के बजाय 15% ज्यादा तस्वुर होगी। PTI ने शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकालने का फैसला। जराये के मुताबिक बानी PTI ने पार्टी रहनुमाओं को शेर अफजल मरवत को निकालने की हिदायत दे दी। पार्टी रहनुमा जल्द शेर अफजल मरवत की बुनियादी रुकनियत खत्म करने का नोटिफिकेशन जारी करेंगे। बुनियादी रुकनियत खत्म होने पर शेर अफजल मरवत से बतौर रुकन कौमी असम्बली इस्तीफा भी तलब किया जाएगा। आम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि शेर अफजल मरवत की पार्टी रुकनियत खत्म करने के हवाले से बाकायदा तौर पर PTI की मौजूदा क़यादत को बता दिया गया है और पार्टी से निकालने का फैसला कर लिया गया है। मजीद जानते हैं अनवार अब्बासी से। जी अनवार, बताइएगा शेर अफजल मरवत का मुस्तकबिल PTI के साथ खत्म होने जा रहा है। देखिए, शेर अफजल मरवत के हवाले से काफी पार्टी के अंदर कंट्रोवर्सी चल रही थी और शेर अफजल मरवत के मतलब बानी PTI को बारहा शिकायत पार्टी रहनुमाओं की जानिब से लगाई जा रही थी और अब ये जराये से मालूम हुआ है कि बानी PTI ने शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकालने का फैसला कर लिया है। जराये के मुताबिक बानी PTI ने पार्टी रहनुमाओं को शेर अफजल मरवत को निकालने की हदायत दे दी है। पार्टी रहनुमा जल्द शेर अफजल मरवत की बुनियादी रुकनियत खत्म करने का नोटिफिकेशन भी जारी करेंगे। इसके अलावा बुनियादी रुकनियत खत्म होने पर शेर अफजल मरवत से बतौर रुकन कौमी असम्बली भी इस्तीफा तलब किया जा सकता है। इसके अलावा शेर अफजल मरवत के सवाबी जलसे में जो किरदार था उस पर पार्टी रहनुमाओं ने बानी PTI से शिकायत की थी। उसके बाद बानी PTI की जानिब से ये फैसला किया गया और जराये से ये
معلوم ہوا ہے کہ شیر افضل مروت کو پارٹی سے نکالنے کا جلد نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا جائے گا، اور بانی پی ٹی آئی نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ شیر افضل مروت کو پارٹی سے نکال دیا جائے گا۔ یہ خبریں آج ذرائع سے معلوم ہوئی ہیں، اور یہ باقاعدہ طور پر ان پارٹی سے نکالنے کا نوٹیفیکیشن بھی جلد متوقع ہے۔ جی عباسی۔ پشاور ہائی کورٹ میں 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف دائر درخواست کی سماعت ہوئی۔ عدالت نے وفاقی سیکریٹری قانون کو نوٹس جاری کر دیا۔ عدالت نے گزشتہ سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ حکم نامے کے مطابق اس درخواست میں جو تنازع ہے اس کو دیکھتے ہوئے فریقین کو نوٹس جاری کیا جاتا ہے۔ فریقین 14 دن میں اپنا جواب جمع کریں۔ ڈپٹی اٹارنی جنرل اس بات کو جواب یقینی بنائے کہ فریقین 14 دن میں جواب جمع کریں۔ کراچی کی انسداد دہشت گردی عدالت نے مہاجر قومی موومنٹ کی چیئرمین آفاق احمد کی جیل میں بی کلاس سہولیات دینے کی درخواست منظور کر لی۔ آفاق احمد کی جانب سے درخواست ضمانت اور بی کلاس سہولت فراہمی کی درخواست سے دائر عدالت نے آفاق احمد کی درخواست ضمانت پر آئندہ سماعت پر دلائل طلب کر لیے۔ درخواست ضمانت پر وکلا کے دلائل 14 فروری کو دیے جائیں گے۔ انسداد دہشت گردی عدالت میں مہاجر قومی موومنٹ کے چیئرمین آفاق احمد کی جانب سے درخواست ضمانت اور بی کلاس سہولت فراہمی کی درخواستیں جمع کرائی گئیں۔ چیئرمین مہاجر قومی موومنٹ آفاق احمد نے کہا ہے کہ اس شہر کے لیے آواز بلند کرنے کی سزا دی جا رہی ہے۔ مجھے جیل بھیج کر وہ لوگ واضح ہو گئے جو اس مافیا کے ساتھ ہے۔ اس شہر میں جان لیوا گاڑیاں دندناتے ہوئے پھر رہی ہیں۔ آفاق احمد نے عدالت میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ قانون کے مطابق ہیوی ٹریفک کی روانی چاہتا تھا۔ حکومت اس وقت ڈمپر مافیا کی سرپرستی کر رہی ہے۔ شہر قائد میں ٹریفک حادثات نہ رک سکے۔ پابندی کے باوجود ہیوی گاڑیاں شہر میں چلنے لگیں۔ رواں برس 74 افراد ڈمپرز کی زد میں آ کر جاں بحق ہو گئے۔ جاں بحق ہونے والے افراد کے گھر کے چولہے ٹھنڈے پڑ گئے۔ حادثات کا شکار ہونے والے افراد کے لواحقین کی مالی معاونت کون کرے گا؟ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں کراچی سے نمائندہ ABN نیوز اسرار مغیری سے، جو اس وقت قانونی ماہر عثمان فاروق کے ساتھ موجود ہیں۔ جی اسرار بتائیے گا۔ جی بالکل، شہر قائد میں ٹریفک حادثات جو ہیں ان میں اضافہ ہے۔ رواں سال بات کریں اگر ٹریفک حادثات میں تو 74 ایسے افراد ہیں جو ہیوی ٹریفک کی زد میں آ کر اپنی جانیں گنوا چکے ہیں۔ حکومت سندھ کی جانب سے ہیوی ٹریفک پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ ایک مخصوص وقت مقرر کیا گیا ہے جن پر ہی ان کو روڈوں پر آنے کی اجازت ہے، لیکن عمل درآمد اب بھی ہوتا ہوا نظر نہیں آتا۔ سب پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ماہر قانون موجود ہیں، ایڈووکیٹ ہیں ہائی کورٹ کے عثمان فاروق، ان سے بات کریں گے۔ دیکھیں جی، حادثے کی صورت میں وہ حادثہ کسی بھی نوعیت کا ہو، جیسے یہ ڈمپر کے نتیجے میں جو جتنی بھی جانیں اور ہلاکتیں جو ہوئی ہیں، تو ان سب صورت میں جو ہے ایک فیٹل ایکسیڈنٹ ایکٹ 1855 موجود ہے کہ جس کے تحت جو ہے یہ مقدمے کیے جا سکتے ہیں۔ اور 9 مئی GH کے حملہ کیس PTI کے رہنما سمابیہ طاہر کو اڈیالہ جیل کے گیٹ سے حراست میں لے لیا گیا۔ سمابیہ طاہر کو پولیس چوکی اڈیالہ منتقل کر دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق سمابیہ طاہر GH کے حملہ کیس میں پیشی کے لیے عدالت پیش ہوئی تھیں۔